بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آج ہم نئے چیپٹر نمبر 8 کا آغاز کریں گے بچوں، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے متعلق ہے۔ اس میں پہلے میں تھوڑا انٹروڈکشن کراؤں گی، جو آبجیکٹیو کویسچن کے حوالے سے شارٹ کویسچن آپ اس سے نکالیں گے، پیپلز پارٹی کی تشکیل اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ پیپلز پارٹی کے جو بانی ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ شاہ نواز بھٹو ان کے والد کا نام تھا۔ وڈیرے تھے سندھ کے۔ کسی زمانے میں ان کی ملکیت 2.5 لاکھ ایکڑ اراضی پر مشتمل تھی، جو سکھر، جیکب آباد اور لاڑکانہ کے اضلاع میں پھیلی ہوئی تھی۔ والدہ لاکھی بائی نام تھا، جو ایک ہندو عورت تھی، بعد میں مسلمان ہوئی اور نام خورشید رکھا گیا۔ شاہ نواز بھٹو 1921 میں بامبے لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنائے گئے۔ سندھ کے ذمہ داروں کے نمائندے تھے اور ان کی عمر اس وقت 33 برس تھی۔ 1934 میں وہ بامبے کی حکومت کے دیوان مقرر ہوئے۔ سندھ بامبے سے علیحدہ صوبہ بنایا گیا تو انہیں سیاسی حکومت کی تشکیل سے پہلے گورنر سندھ کا چیف ایڈوائزر بنایا گیا۔ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے نام سے انہوں نے ایک سیاسی جماعت بھی بنائی۔ تقسیم ملک کے وقت وہ نواب آف جونا گڑھ کے دیوان تھے۔ ہم نے پچھلے پڑھا بھی ہے پچھلے چیپٹرز میں ریاستوں کے الحاق کے حوالے سے ڈیٹیل میں سر شاہ نواز کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ریاست جونا گڑھ کو بھارتی حکومت کے حوالے کرنے کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی وفات نومبر 1957 تک عملی سیاست سے علیحدہ رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں ان کے والد کی خواہش تھی کہ وہ انہیں سیاستدان بنائیں۔ خصوصی توجہ دی گئی ذوالفقار علی بھٹو کی تعلیم کے حوالے سے۔ بشپ ہائی اسکول کراچی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ کیتھڈرل ہائی اسکول بامبے سے دسمبر 1946 میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ ستمبر 1947 میں انہیں امریکہ میں لاس اینجلس کی ساؤتھرن کیلیفورنیا یونیورسٹی میں داخل کروا دیا۔ 1950 میں پولیٹیکل سائنس میں BA آنرز کیا اور اس کے بعد کرائسٹ چرچ کالج، آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں 1952 میں MA آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ اچھے مقرر تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، طلبہ سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے۔ 53 میں یہ پاکستان لوٹے، اپنی زندگی کا آغاز کیا سندھ مسلم لاء کالج میں، جو اس وقتی پروفیسر تھے، وکیل بھی، لیکن نہ وکالت پسند تھی اور نہ پروفیسری۔ عملی سیاست میں حصہ لینے کے خواہش مند تھے۔ 1958 میں جب ایوب دور میں مارشل لاء لگا اور ایوب کا مارشل لاء، تو اس کو اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے قابل اعتماد ساتھی درکار تھے جو پرانے سیاستدانوں میں سے نہ ہوں۔ سکندر مرزا کی سفارش پر ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی کابینہ میں ایوب خان نے شامل کر لیا اور اس طرح بھٹو اپنے پسندیدہ میدان یعنی سیاست میں اترے۔ ایوب خان نے پہلے انہیں کامرس اور انڈسٹری کے شعبے تفویض کیے، مگر بھٹو کی دلچسپی خارجی امور میں تھی۔ اکتوبر 1959 میں انہیں UNO میں پاکستانی وفد کا قائد بنا کر بھیجا گیا۔ بھٹو نے روس اور امریکہ کی طرف سے تخفیف اسلحہ کی تجاویز کے سلسلے میں پاکستانی موقف بہت اچھے طریقے سے پیش کیا۔ جنوری 1960 میں محکمے بدل دیے۔ وہ اطلاعات اور قومی تعمیر نو کے وزیر بنا دیے گئے۔ بعد ازاں ایندھن، قدرتی وسائل اور بجلی کے محکمے بھی دیے گئے۔ وہ معتمد ترین ساتھی ایوب خان کے سمجھے جاتے تھے۔ 62 کے دستور کو آخری شکل دینے میں وہ منظور قادر کے دست راست تھے۔ 1963 میں ایوب خان نے انہیں ہلال پاکستان کا تمغہ دیا۔ بھٹو کی خواہش تھی کہ انہیں وزیر خارجہ مقرر کیا جائے، چنانچہ جنوری 1963 میں انہیں وزارت خارجہ کا قلمدان دے دیا۔
وزیر خارجہ کی حیثیت سے بھٹو نے کمیونسٹ بلاک کے ساتھ خوشگوار تعلق اور چین کے ساتھ دوستی قائم کرنے کی طرف پیش رفت کی۔ وہ کنونشن مسلم لیگ جو ایوب خان کی جماعت تھی اس کے سیکریٹری جنرل بھی تھے۔ حزب مخالف کی جماعتوں پر پابندیاں لگانے اور کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کی جماعتوں کی مخالفت میں پیش تھے۔ 65 وار میں جب جنوری 1966 میں ایوب نے اعلان تاشکند پر دستخط کیے تو بھٹو نے ریزائن کر دیا اور لاڑکانہ چلے گئے۔ ایوب خان کے لیے اکیلے تاشکند کے بارے میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل تھا۔ وقتی طور پر بھٹو کو منا لیا گیا اور قومی اسمبلی میں ان سے اس اعلان کی حمایت بھی کروائی گئی، لیکن جون 66 میں اچانک ان کا استعفیٰ منظور کر کے فارغ کر دیا گیا بھٹو کو، اور اس وقت بھٹو کا استعفیٰ پوری قوم کے لیے صدمے کا باعث تھا۔ اس سے نہ صرف ایوب خان کی آمرانہ ذہنیت بے نقاب ہوئی بلکہ عوام کے جذبات ایوب خان کے سخت خلاف ہو گئے۔ بھٹو مظلوم قرار پائے اور عوام ان کے ساتھ ہو گئی۔ بھٹو جب لاڑکانہ جاتے ہوئے لاہور اسٹیشن پر ریلوے اسٹیشن سے گزرے تو مداحوں کی ایک کثیر تعداد اسٹیشن پر موجود تھی۔ چند ماہ بھٹو نے خاموشی سے سیاسی حالات کا جائزہ لیا۔ چونکہ وڈیرا خاندان سے تعلق تھا، بااثر شخصیات سے تعلقات بھی تھے، پنجاب کے پڑھے لکھے لوگوں میں اعلان تاشکند کے خلاف احتجاج کی وجہ سے ان کے لیے ہمدردانہ جذبات بھی پائے جاتے تھے۔ ڈائنامک پرسنالٹی کہا جاتا ہے بھٹو کی تھی۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان کا غیر ملکوں میں وسیع تعارف بھی تھا۔ وہ ان بین الاقوامی عوامل سے بھی آگاہ تھے جو پاکستان کی داخلی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چند ماہ بعد وہ امریکہ یورپ کے دورے پر گئے، اپنے غیر ملکی دوستوں اور سمندر پار پاکستانیوں سے مشورہ کیا اور واپس آ کر انہوں نے اپنے انداز میں سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ نومبر 1967 میں ملک اسلم حیات ایڈوکیٹ صدر لاہور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک دعوت عام اخبارات میں شائع ہوئی اور بھٹو کے مداحوں کو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کی کوٹھی پر اکٹھا کر کے 1 دسمبر 1967 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی تشکیل کا اعلان کیا۔ بھٹو سوشلسٹ نہ تھے، جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان سے ایک مرتبہ ایک اخبار نویس نے سوال کیا، کیا آپ کمیونسٹ ہیں؟ انہوں نے سنہری کف لنکس کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ٹھوس سونے کے ہیں، یہ 24 کیرٹ سونا ہے اور میں انہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو جاگیردارانہ پس منظر تھا، اس کے باوجود اپنی ماں کے ساتھ خاندان کی جو بدسلوکی تھی، اس وجہ سے وہ غریبوں اور پسے ہوئے عوام کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ رکھتے تھے۔ بھٹو کے مزاج کی تشکیل میں ان کا ایک طرف اگر جاگیردارانہ مزاج تھا تو اس کے ساتھ ساتھ غریب پروری کا جذبہ بھی تھا۔ چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اس نے انہیں لبرل سوچ کا حامل بھی بنا دیا تھا۔ مغربی مفکرین کے مطالعے نے انہیں مغربی انداز سیاست بھی سکھایا۔ عوام کی نفسیات سے آگاہ تھے، جذبات کو ابھارنا خوب جانتے تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے نازیزم، فاشزم اور سوشلزم کا بطور مطالعہ بھی کیا۔ اس طرح وہ اختیارات کو مرکزی شخصیت کے مرکزی اداروں کے پاس جمع کرنے کا رجحان بھی رکھتے تھے۔ ان تمام عوامل نے اور وجوہات نے ان کی سیاسی سوچ کے خد و خال تشکیل دی۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان کا کمیونسٹ بلاک کی طرف رجحان اس بات کا باعث بنا کہ جب وہ مستعفی ہو کر یورپ گئے تو پاکستان سوشلسٹ پارٹی نے لندن میں انہیں ایک ہوٹل میں دعوت دی، انہیں ترقی پسند پروگرام کی بنا پر ایک جماعت بنانے کا مشورہ دیا اور اس صورت میں ان کے ساتھ تعاون کا وعدہ بھی کیا۔ تاج محمد لنگا اسی مقصد کے لیے لندن سے پاکستان پہنچے اور مسٹر جے رحیم نے، جو ان کی پارٹی کے سیکریٹری تھے، اعلان کر دیا کہ مسٹر بھٹو سوشلسٹ رجحانات رکھتے ہیں۔
ان کی جماعت نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ بلند کیا، سہ رنگا جھنڈا اپنایا جس میں سبز رنگ اسلام کی، سیاہ رنگ ظلم کے خلاف احتجاج کی اور سرخ رنگ انقلابی رجحانات کی علامت تھا۔ ان کا مینیفیسٹو جو تھا وہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ پیپلز پارٹی کی تنظیم چین کی کمیونسٹ پارٹی کی طرز پر کی گئی تھی۔ بھٹو کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایوب کے خلاف پائی جانے والی نفرت سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جب سابقہ صدر 10 سالہ ترقیات کا جشن منایا جا رہا تھا تو اس کے خلاف عوامی رد عمل ظاہر ہونے لگا۔ چینی کا بھاؤ بازار میں 3 روپے سیر ہو گیا تو عوام نے اس ترقی کا مذاق اڑایا، جس کے نتیجے میں ملک مسلسل مقروض ہوتا جا رہا تھا اور عوام کو ضروریات زندگی مہنگی مل رہی تھی۔ اس مرحلے پر 2 قوتیں ایوب حکومت کے خلاف کشمکش کر رہی تھیں، ایک سیاسی جماعتوں کا متحدہ محاذ PDM اور دوسری قوت بھٹو کی اور عبدالحمید خان بھاشانی کی، جو اسلامی سوشلزم کے ذریعے عوام کے معاشی مسئلہ کے حل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ بہرحال جب ایوب کے بعد یحییٰ نے اقتدار سنبھالا اور ملک میں پھر سے مارشل لا لگ گیا، یحییٰ کے دور میں پیپلز پارٹی نے مسلسل ترقی کی۔ بھٹو نے ایک طرف عوام کے معاشی مسائل کے حل کا نعرہ لگایا تو دوسری طرف سوشلزم کا نام لے کر سوشلسٹ عناصر کی حمایت حاصل کی۔ تیسری طرف پرانے سیاستدانوں کو اپنے طرف کھینچا، یہاں تک کہ مسٹر دولتانہ کی سیاست کے تمام مہرے ان کے ہاتھ آ گئے۔ اس طرح انہوں نے مختلف عناصر کو مختلف نعروں سے اپنے ساتھ ملا کر اپنی پارٹی کو مضبوط کیا۔ بھاشانی گروپ کی حمایت بھی انہیں حاصل تھی، مولانا غلام غوث ہزاروی بھی ان کی تائید کرتے تھے، سندھ کے سندھی عناصر بھی حمایت میں تھے۔ 1970 کے انتخابات میں 81 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیت کر مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کی، بعد میں 6 خواتین کی نشستیں بھی جیت لیں اور اس طرح تعداد 87 یا 87 ہو گئی۔ لیکن بلوچستان اور سرحد میں وہ شکست کھا گئے، وہاں نیب اور جمعیت علماء اسلام کو اکثریت حاصل ہوئی۔ یحییٰ کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات اس نے برقرار رکھے، شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ ان کے معاملات طے نہ ہو سکے اور ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ یحییٰ خان نے اقتدار ان کے حوالے کر دیا اور بھٹو نے چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے 20 دسمبر 1971 کو اقتدار سنبھالا۔ 20 اپریل 1972 تک ملک میں مارشل لاء رہا، اس کے بعد عبوری آئین نافذ کر دیا گیا اور 15 اگست 1973 سے پارلیمانی نظام نافذ ہوا، جس کے تحت بھٹو صاحب بطور وزیر اعظم 4 جولائی 1977 تک برقرار رہے۔ یہ تمام تاریخیں جو ہیں وہ شارٹ کوسچن کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم ہیں، اس کو انڈر لائن اور ہائی لائٹ آپ لوگ کر لیں۔ پیج نمبر 287 کے سیکنڈ پیراگراف میں یہ تمام ڈیٹس درج ہیں۔ بھٹو نے اب نہایت نازک وقت میں اقتدار سنبھالا تھا، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تھا اور بہت ساری مشکلات تھیں جو اس حکومت کو پیش تھیں۔ بھارتی جارحیت کا خطرہ تھا، بھارتی حکومت کو 71 کی جنگ میں توقع سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی تھی، مشرقی پاکستان پر اس کی فوجیں قابض ہو چکی تھیں اور مغربی پاکستان کا 50,000 مربع میل علاقہ اس کے قبضے میں تھا۔ پاکستانی فوج بنگالی عناصر کی موجودگی کی وجہ سے قابل اعتماد نہ تھی، اس لیے خدشات محسوس کیے جا رہے تھے کہ بھارت جس نے کبھی دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا وہ مغربی پاکستان پر بھی جارحیت کر سکتا ہے۔ پھر جنگی قیدی تھے، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ بھارت نے 90,000 کے قریب ہمارے فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا، ان میں فوجی بھی تھے اور مغربی پاکستان کے شہری بھی تھے۔ بھارت کے جنگ پسند قائدین فتح کے نشے میں ان کے خلاف مقدمات چلانے کے نعرے لگا رہے تھے۔ ان سب کے قیدیوں کے اہل و عیال اور عزیز و اقارب مغربی پاکستان میں مضطرب اور پریشان تھے۔ بھٹو کو ان کی رہائی کے لیے بھی حکمت عملی بھی بنانی تھی اور اقدامات بھی کرنے تھے۔ عوام کے اندر جو مایوسی
ढाका के सकूत ढाका की वजह से अवाम में मायूसी थी। पाकिस्तान के बहादुर अवाम ने पहली मरतबा शिकस्त देखी थी। जिस फ़ौज के ज़ोर से बरतानिया ने पहली और दूसरी जंगें अजीम जीती, वो साजिशी माहौल, बाहमी नाचाकी, गद्दारी और नाअहल क़यादत की बना पर शिकस्त से दोचार हुई। अवाम इस सानहे को बर्दाश्त करने को तैयार न थे। बाज़ गुस्से में हाथ काट रहे थे। नई हुकूमत को इनकी मायूसी दूर करना था और गम गुस्से पर काबू पाकर तामीर नौ का जज्बा असर नौ बहाल करना था। फ़ौजी जर्नैलों का तर्ज़ अमल 11 साल से मुल्क में हुक्मरानी कर रहे थे। इन्हें सरहदों की हिफाजत और दुश्मन के मुकाबले की बजाय हुक्मरानी का चस्का पड़ चुका था। भुट्टो साहब ने इन्हीं में से बाज़ जैसे लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम ख़ान की मदद से हुकूमत हासिल की थी। वो याहिया के आखिरी अय्याम में जनरल पीरज़ादा के बहुत करीब हो गए थे। अब ये जनरल सिविल हुकूमत की इताअत के लिए तैयार न थे। इसे अपने इशारों पर चलाना अपना हक समझते थे। इसलिए उनकी मौजूदगी में भुट्टो के लिए अपने प्रोग्राम पर अमल करना बहुत मुश्किल हो गया। फिर तबक़ाती और नज़रियाती तकसीम। अयूब खान दौर के आखिरी सालों में सियासी जद्दोजहद ने नज़रियाती रंग इख्तियार कर लिया था। अवाम की अक्सरियत दाएं और बाएं बाजू में तकसीम हो चुकी थी। इस तकसीम ने एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी थी जिसमें अवाम का ताउन हासिल करना बहुत मुश्किल था। फिर नारों की सियासत। इस तकसीम का एक दूसरा पहलू ये था कि ख़ुद पीपल्स पार्टी ने अपनी तहरीक चलाते हुए जो नारे लगाए थे, इनसे उसके हामी अवाम को हर सफ़ेद पोश सरमायादार नज़र आता था और हर ज़मींदार जागीर था। इसके सबब वो नारे थे जिसकी वजह से पीपीपी ने मकबूलियत हासिल की। मसलन सोशलिज़म आवे आवे। फिर हालत ये थी कि गरीब आदमी अगर टैक्सी ड्राइवर से है तो वो ये समझता था कि टैक्सी मालिक की नहीं, उसकी है। नौकर समझते थे कि जिस मकान में रहते हैं वो उनका है। लोगों ने चीज़ें तक मांग कर ली थी कि जब हुकूमत बदलेगी तो हम फ़लाँ चीज़ पर कब्ज़ा कर लेंगे। इस फ़िज़ा में कोई भी मुनज़्ज़म हुकूमत काम नहीं कर सकती थी और इस तरह के जज्बात की मौजूदगी में भुट्टो के लिए अपने हामियों को काबू में रखना खासा मुश्किल था। फिर लिसानी और सूबाई तासुबात भी थे। 70 के इंतखाबात में कामयाब होने वाली जमातों ने कामयाबी के बाद सूबाइयत और लिसानी तफावत को हवा दी, जिसके नतीजे के तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान कट गया। ये सारी हमने पिछले डिटेल में पढ़ा। मग़रबी पाकिस्तान में भी वही लहरें उठ रही थीं। 6 नकात के असरात मग़रबी पाकिस्तान में भी अपना असर दिखा सकते थे। भुट्टो ने इंतखाबात के दौरान इन तासुबात से फ़ायदा उठाया और अब उन्हीं पर काबू पाना भी था। ब्यूरोक्रेसी जो थी वो नाकाबिले एतमाद थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होने से पहले नौकरशाही को गैर मामूली अहमियत हासिल थी, यानी आला सरकारी अफसरान अपनी बातें अफसरान से मनवाने के आदी रहे थे। वो इंतखाबात पर भी असरअंदाज होते, अपने इलाके के मुंतखब अरकान असम्बली को भी संभालते। पीपल्स पार्टी के नज़दीक ताकत का सरचश्मा अवाम थे। ब्यूरोक्रेसी को अवाम के नुमाइंदों के सामने सरनिगूं करना बहुत मुश्किल था। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो राय रखते थे, उसका अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि आशिक कलीम मुशीर गवर्नर सूबा सरहद ने एक तकरीर में कहा, ऐ सरकारी अफसरों, अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने अपने तौर तरीके ना बदले तो मैं तुम्हें ज़मीन में गड़वा कर तुम पर कुत्ते छोड़ दूँगा। अब ज़ाहिर है इस फ़िज़ा में सरकारी मुलाज़िमीन भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे और इस हुकूमत के साथ ताउन करने को उनका दिल नहीं चाहता था और ज़ाहिर है हुकूमत इनके ताउन के बगैर चल नहीं सकती थी। भुट्टो हुकूमत के लिए इन सब के दरमियान तवाज़ुन कायम करना, बैलेंस कायम करना, ये भी एक मसला था। फिर बंगाली अफसरान पाकिस्तान के सिविल और फ़ौजी मुलाज़िमीन में
بنگالی افسران بھی موجود۔ ان میں سے بعض بہت حساس پوسٹ پر تھے۔ ان کے خلاف کسی قسم کا اعلان کرنے کا معنی یہ کہ عوام ان سے سکوت ڈھاکہ کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ دوسری طرف اس حکومت کے لیے جس نے مجیب کی ہر طرح سے مخالفت کی تھی، ان افسران کا تعاون حاصل کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ پھر تباہ حال معیشت کو بحال کرنا بھی بھٹو حکومت کے لیے ایک چیلنج تھا۔ بھٹو یاہیا تعلقات، خفیہ ملاقاتیں اور بھٹو کے مجیب کے خلاف نعرے، یہ سب باتیں ایسی تھی کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ انہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے 3 بڑے کرداروں میں سے ایک سمجھتا تھا۔ اس نفسیاتی فضا میں بھٹو اپنے مخالفین کو کبھی بھی ساتھ نہ ملا سکے، اور یہ الزام آج بھی ان پر لگایا جاتا ہے۔ بہرحال بھٹو نے حکومت ملتے ہی چند ابتدائی اقدامات کیے، کچھ فیصلوں کا اعلان کیا تاکہ ان کی گرفت حکومت پر مضبوط ہو سکے۔ 7 فوجی جنرل ریٹائر کر دیے گئے۔ غداری کے ملزموں کے سوا تمام سیاسی قیدی رہا کر دیے گئے۔ مشرقی پاکستان کے ضمنی انتخابات کل عدم قرار دے دیے گئے۔ سرمایہ داروں کو حکم دیا کہ اپنا سرمایہ غیر ملکوں سے واپس لائیں۔ نیشنل عوامی پارٹی پر سے پابندی اٹھا لی گئی۔ نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین جنرل حبیب اللہ اور پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ZA سلیری برطرف کر دیے گئے۔ پیپلز پارٹی نے منشور کی روشنی میں اصلاحات نافذ کرنے کا وعدہ کیا۔ بھارت سے شکست کا بدلہ لینے کا عزم کیا۔ جلد عوامی آئین نافذ کرنے کا مسئلہ سنایا۔ سرمایہ داروں، وڈیروں اور صنعت کاروں کو غریبوں کے استحصال کے بارے میں وارننگ دی۔ پھر نئی صوبائی گورنر اور مرکزی کابینہ مقرر کی۔ اقتدار سنبھالنے کے اگلے روز ممتاز علی بھٹو کو سندھ کا، غلام مصطفیٰ کر کو پنجاب کا، حیات محمد خان شیرپاؤ کو سرحد کا گورنر بنایا گیا۔ 4 روز بعد غوث بخش رئیسانی کو بلوچستان کا گورنر بنا دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر درانی کو ریٹائر کر کے غلام اسحاق خان کو ان کی جگہ مقرر کیا گیا۔ پھر حمود الرحمن کمیشن کا تقرر عمل میں لایا گیا، چونکہ یحییٰ خان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ بھٹو نے چیف جسٹس حمود الرحمن کی قیادت میں ایک کمیشن مقرر کیا جسے 3 ماہ کے اندر مشرقی پاکستان کے سانحے کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کرنا تھی۔ دسمبر 1971 ہی میں بھٹو حکومت نے تمام ریاستوں کے نوابوں کے جیب خرچ، وظائف اور مراعات ختم کر دینے کا اعلان کیا۔ 22 سرمایہ دار خاندانوں کے 500 پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے۔ یہ وہ سرمایہ دار خاندان تھے جو کہ ایوب خان کے دور میں وجود میں ہے۔ اور پھر بنگالی افسران کے بارے میں حکمت عملی جو اختیار کی، شیخ مجیب حکومت پاکستان کی قید میں تھے، لیکن عملاً بنگلہ دیش علیحدہ ہو چکا تھا، اور بھٹو کے لیے بنگالی فوجی اور سول افسران کی موجودگی میں حکومت پر مؤثر کنٹرول رکھنا مشکل تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے بھٹو نے وقتی طور پر ان کو ان کے مناصب پر بحال رکھا، لیکن ایک ایک کر کے ان کے متبادل افسران مقرر کر کے انہیں اپنے گھروں میں مقیم رہتے ہوئے تنخواہ وصول کرتے رہنے کی ہدایت کی، اور مناسب موقع پر ان لوگوں کو بنگلہ دیش بھیج دیا گیا۔ پھر سرکاری ملازمین کو برطرف کیا جانا۔ مارچ 1972 میں 1300 سے زائد سرکاری ملازمین کو نااہلی اور بدعنوانی کے الزامات کی بنا پر برطرف کر دیا گیا یا پھر ریٹائر کر دیا گیا۔ یہ کام بیوروکریسی کو قابو میں لانے کے لیے کیا گیا۔ پھر بھٹو نے 1 جنوری 1972 کو اعلان کیا کہ مجیب الرحمن کو غیر مشروط طور پر رہا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ عوام کا خیال یہ تھا کہ کم از کم مجیب کے بدلے ہمارے قیدی رہا کرائے جائیں، لیکن بھٹو نے 5 جنوری کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے سے ان کی ملاقات کروائی، اور 8 جنوری کی رات کو ایک خصوصی طیارے کے ذریعے انہیں لندن بھیجا گیا۔ وہاں سے انہوں نے آزاد جمہوریہ بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کیا۔ بعد میں وہ نئی دہلی سے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش پہنچے اور سربراہی حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ یہ تو پیپلز پارٹی کے ابتدائی مشکلات اور کس طریقے سے بھٹو صاحب نے اس پر قابو پایا۔ اس میں زیادہ تر جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن پڑھایا پیپلز پارٹی کا اور بھٹو صاحب کا، اس میں اس کی شارٹ کوسچن ہے۔
یہ سبجیکٹو کویسچن ہے پیپلز پارٹی کی مشکل